اچھا اب جو ہے سجدہ تلاوت کے مسائل ہیں۔ دیکھیں قرآن منبع ہدایت ہے، جب اس کی تلاوت تمام آداب شرائط اور اس کے حقوق ادا کر کے نہایت غور و خوض سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتے ہیں، علم و حکمت کے دریا بہا دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے احکام میں سے ایک حکم سجدہ تلاوت بھی ہے کہ بعض متعین آیات کریمہ کی تلاوت کرنے اور سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے مسئلہ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ تو ایک یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے سجدے میں چلا جائے، سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھا لے، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ بہتر یہ کہ کھڑے ہو کر بغیر ہاتھ اٹھائے پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور نہ بیٹھ کر، ورنہ بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں نہ جائیں، اور نہ ورنہ بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ تو وہی ہے یار کہ اس کے لیے آپ کو کوئی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ جو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھا لیں، آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ چاہیں تو بیٹھ کے کر لیں، بہتر تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر بغیر ہاتھ اٹھائے پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، کیونکہ یہ تراویح کی بات چل رہی ہے تو تراویح ہم لوگ پڑھاتے ہیں، تو جب سجدے والی آیت آتی ہے تو ہم لوگ وہیں سے صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ سجدے میں آئیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں گے، قیام میں آ جائیں گے، اور جہاں سے ہم نے شروع کرا تھا یعنی جو سجدے والی آیت ختم ہوئی ہے اس کے بعد سے ہم آیت شروع کر دیں گے۔ اب سجدہ تلاوت کے متفرق مسائل آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتے ہیں، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کچھ اہم باتیں تھیں۔ یہ ایسا ہوگا کیونکہ مزہ نہیں آ رہا ہوگا سننے میں، لیکن سمجھیں گے تو انشاءاللہ اور سمجھنے کی ہماری دلچسپی پیدا ہوگی۔ مسئلہ ہے کہ سجدے کی آیت پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے سننے والا قرآن شریف کے سننے کی غرض سے بیٹھا ہو یا کسی اور کام میں مشغول ہو، اور بغیر ارادے کے آیت سجدہ سن لی ہو۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا سجدے کی آیت کو آہستہ پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ تو کہنے کا کل ملا کر یہ مطلب ہے کہ سجدے کی آیت پڑھنے والا اور سننے والے دونوں لوگوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، چاہے سننے والا قرآن شریف کی سننے کی غرض سے بیٹھا ہو، نیت کری ہو یا نہ کری ہو، کسی اور کام میں ہو، لیکن پھر بھی اس نے جو بغیر ارادے کے سن لی تو بھی یہی ہے کہ اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، اس کے اوپر بھی اور پڑھنے والے کے اوپر بھی، دونوں کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت مسئلہ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی مگر نماز ہی میں سجدہ تلاوت ادا نہ کیا تو نماز کے بعد سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا اور وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اب سوائے توبہ استغفار کے اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی مگر نماز ہی میں امام صاحب نے سجدہ تلاوت ادا نہ کیا تو نماز کے بعد سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو، اگر نماز میں کبھی بھی ہم نے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھ دی تو وہاں فوراً ہم سجدہ کریں، نماز کے بعد سجدہ تلاوت ادا کرنے سے سجدہ تلاوت نہ ہوگا اور وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اب سوائے توبہ استغفار کی کوئی اور صورت نہیں رہ جاتی ہے۔ پھر ہے مسئلہ امام صاحب جب سجدے کی آیت بھول گئے اور مقتدی نے پڑھ کر لقمہ دیا اور امام صاحب نے وہ آیت پڑھ کر سجدہ تلاوت کیا تو بس یہ ایک سجدہ ہی کافی ہے، الگ الگ 2 سجدے کرنا واجب نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ امام صاحب سجدے والی آیت بھول گئے، ارے مان لو کہ ہم تراویح پڑھا رہے یار، ہم سجدہ تلاوت والی بھول گئے، مقتدی نے پڑھ کر لقمہ دے دیا، یا کوئی جو ہے نائب امام ہے وہ سن رہا تھا، اس نے جو ہے مقتدی نے پڑھ کر بتا دیا اور امام صاحب نے وہ آیت پڑھ کر پھر سجدہ تلاوت کیا، تو اب یہ ایک ہی سجدہ ہوگا، امام صاحب جو کر لیں وہ ایک ہی سجدہ ہوگا، الگ الگ اس کے لیے 2 سجدے نہیں کرنا پڑیں گے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیا۔ مسئلہ ہے نماز میں اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے، اگر چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں یا ایک لمبی آیت پڑھ کر سجدہ تلاوت کیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اگر 3 چھوٹی آیات سے کم تلاوت کر کے ہی سجدہ تلاوت کر لیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ سمجھنے کا بہت گہرائی میں ہے کہ نماز میں اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرنا اس کے لیے واجب ہے، اگر چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں یا ایک لمبی آیت پڑھ کر سجدہ تلاوت کیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب آ جائے گا، یعنی سجدہ تلاوت کے بعد اس نے سجدہ تلاوت ادا نہ کیا اور 3 آیتیں لمبی لمبی پڑھ لی، اس کے بعد پھر جب اس نے سجدہ تلاوت کیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا آپ کے لیے واجب آ جائے گا، جو واجبات نماز کے لیے شرط آتی ہے کہ واجبات نماز میں سے اگر کوئی چیز چھٹی ہے یا مسٹیک ہوئی ہے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور اگر 3 چھوٹی آیات سے کم تلاوت کر کے ہی سجدہ تلاوت ادا کر لیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ تراویح میں سجدہ تلاوت کا اعلان کرنا ضروری نہیں ہے، اگر اعلان کرے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن اعلان کرنے والے کو لازم نہ سمجھا جائے، کیونکہ خیر القرون میں سلف صالحین سے اعلان کرنا ثابت نہیں ہے،
ہاں اگر مقتدیوں کی نماز میں تشویش پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو اعلان کر دینا بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یار تراویح میں جب ہم پڑھا رہے ہیں قرآن کریم کو سن رہے ہیں مقتدی حضرات، تو ہم یار بتا دیں پہلے سے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی ان کو اعلان کرنا ضروری نہیں ہے، اور اعلان کرنا منع بھی نہیں ہے، مطلب اعلان کرنا منع بھی نہیں ہے، مطلب اعلان کرنا سجدہ تلاوت کا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے مقتدیوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ کے مقتدی ہوشیار ہیں اور سمجھدار ہیں تو اچھا ہے، آپ اعلان نہ کریں، لیکن ہمیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیچارے، ہم لوگ جاہل لوگ ہوتے ہیں سننے والے پیچھے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ناظرہ کرے ہوتے ہیں کیا ہوتا کیا نہیں ہونا ہے، تو ہم بہتر یہی سمجھتے ہیں کہ یار بتا دیں، اعلان کر دیں، تاکہ وہ بھی الرٹ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تشویش میں ڈل جائیں۔ اور اعلان نہ کرنا یہ خیر القرون اور سلف صالحین سے بھی ثابت ہے، کیونکہ صحابہ کرام اور بزرگوں کے دور میں یہ اعلان نہیں ہوتا تھا۔ مسئلہ ہے جس رکعت میں آیت سجدہ پڑھی اس رکعت میں سجدہ کرنا بھول گیا تو دوسری یا تیسری رکعت میں جب بھی یاد آ جائے فوراً سجدہ کر لے، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے۔ کیا ہے مسئلہ، خوب اچھی طرح سمجھ لو، یہ بہت اہم باریکی مسئلے ہیں، میرے لیے بھی ہیں اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ اللہ کرے سب سے پہلے میرے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ میں تراویح پڑھا رہا ہوں، اگر مجھ سے مسٹیک ہو گئی تو پھر اور سارا گڑبڑ ہو جائے گا۔ جس رکعت میں آیت سجدہ پڑھی اس رکعت میں سجدہ کرنا بھول گیا تو دوسری یا تیسری رکعت میں، یعنی جب دوسری یا تیسری آیت آگے پڑھ لی اور جب یاد آیا کہ یار اس رکعت پر سجدہ تھا تو فوراً سجدہ کر لے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جب اتحیات میں بیٹھے دوسری رکعت پر تو فوراً جو ہے سجدہ سہو بھی کر لے، اس سے یہ ہو جائے گا سجدہ تلاوت دا ہو جائے گا۔ مسئلہ ہے بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، یہ تو بات سمپل سی بات ہے۔ اگر ایک آیت سجدہ تلاوت کی ہے یا سنی ہے تو صرف ایک سجدہ ادا کیا جائے گا، ایک سے زائد نہیں۔ اگر 2 بار سنا ہے تو 2 بار، 3 بار 3 بار۔ مسئلہ ہے اگر کئی آیت سجدہ تلاوت کی ہیں یا سنی ہیں تو جتنی تعداد آیت سجدہ کی ہیں اتنے ہی سجدے ادا کیے جائیں گے۔ مثلا اگر 5 آیات سجدہ تلاوت کی ہیں یا سنی ہیں تو صرف 5 سجدے ہی کیے جائیں گے، جس طرح ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں جو 14 سجدے ہم لوگ سنتے ہیں، 14 سجدے والی آیت، تو اگر کبھی ریپیٹ ہو جائے تو ہمیں اتنے ہی سجدے کرنے بھی پڑ جاتے ہیں۔ مسئلہ ہے فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو ہو تو اس وقت سجدہ کر لے، شاید بعد میں یاد نہ رہے۔ ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اسی وقت میں سجدہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وضو ہے سب کچھ کر ہی رہے ہیں تو پھر سجدہ بھی تلاوت ادا کرتے چلیں۔ مسئلہ جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، مثلا وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں شرط ہیں۔ مسئلہ اگر کسی عورت نے حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے آیت سجدہ سن لی، اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوا، اور اگر ایسی حالت میں آیت سجدہ سنی کہ مدت حیض یا مدت نفاس پوری ہو چکی تھی لیکن ابھی غسل نہیں کیا تھا تو اب سجدہ تلاوت اس پر واجب ہو چکا ہے، غسل کے بعد اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے یار، اگر کوئی عورت ایسی ہے جو ناپاکی کی حالت میں ہے تو اگر اس نے آیت سجدہ سن لی ہے، کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے سجدہ کرنا، لیکن ایسی تھی کہ اس کو اب جو ہے وہ پیریڈ اس کا ختم ہو رہا تھا، سجدہ تلاوت سنی کہ مدت حیض یا مدت نفاس سے اب وہ بری ہو چکی تھی لیکن ابھی اس نے نہایا نہیں تھا، پوری طرح نہیں ہوا، تو اب سجدہ تلاوت اس پر واجب ہے کہ غسل کے بعد فوراً اس کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ مسئلہ نماز پڑھنے کے دوران کسی اور شخص سے سجدہ کی آیت سنی تو نماز میں سجدہ نہ کیا جائے بلکہ نماز مکمل کر لینے کے بعد سجدہ ادا کریں۔ اگر نماز ہی میں سجدہ تلاوت ادا کیا تو وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، میں بھی سمجھ لیتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اندر بھی سمجھنے کی اس مسئلے کو توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اندر بھی، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران کسی اور شخص سے سجدے کی آیت سنی تو نماز میں سجدہ نہ کیا جائے بلکہ نماز مکمل کر لینے کے بعد سجدہ ادا کریں گے۔ اگر نماز ہی کی حالت میں سجدہ تلاوت ادا کیا تو وہ سجدہ نہیں ہوگا، دوبارہ کرنے پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نماز میں اگر وہ سجدہ نہیں کرنا، بعد میں نماز مکمل کر لینے کے بعد سجدہ کرنا۔ مسئلہ سجدے کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، پھر اسی جگہ نماز کی نیت کی، پھر نماز کی نیت کی، وہی آیت نماز میں پڑھی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ تلاوت کافی ہے، دونوں سجدے ادا ہو جائیں گے۔ البتہ اگر جگہ بدل گئی ہو تو دوسرا سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ اللہ ہم کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مسئلہ ذرا تھوڑا سا باریکی سے سمجھ لیتا ہوں کہ سجدے کی کوئی آیت پڑھی، سجدہ نہیں کیا، پھر اسی جگہ نماز کی نیت کی، وہی آیت نماز میں پھر پڑھی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ تلاوت کافی ہے، دونوں سجدے ادا ہو جائیں گے۔ اللہ سمجھ میں آ گئی؟
بات کیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی آیت ایسی پڑھی سجدہ تلاوت کی، پھر بعد میں اسی جگہ پر ہم نے نماز بھی پڑھی اور پھر اسی آیت کو ہم نے پھر نماز میں بھی دہرا دیا، اب نماز میں جو ہم سجدہ کر لیں گے تو اب وہ دو سجدے نہیں کرنا پڑیں گے، وہ ایک ہی سجدہ کافی ہو جائے گی دونوں آیتوں کے لیے۔ مسئلہ ہے اگر آیت سجدہ کی تلاوت کے فوراً بعد یا 2-3 آیت پڑھ کر رکوع کیا اور اس میں نیت سجدہ تلاوت کر لی تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، اور مقتدیوں کی بھی نیت کرنے کی ضرورت ہے، بغیر نیت کے ان کے ذمے سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا۔ 3 آیات سے زیادہ تلاوت کر لی تو اب رکوع میں نیت کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا۔ اللہ مسئلہ سمجھا دے۔ اگر آیت سجدہ کی تلاوت کے فوراً بعد یا 2 یا 3 آیتیں پڑھ کر رکوع کیا اور اس میں نیت سجدہ تلاوت کی کر لی تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، اور مقتدیوں کی بھی نیت کرنے کی ضرورت ہے، بغیر نیت کے ان کے ذمے سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا، اور 3 آیات سے زیادہ تلاوت کر لی تو اب رکوع میں نیت کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آیت سجدہ سنی، اس کی تلاوت ہوئی اور اس کے بعد 2-3 آیتیں پڑھ کر ہم رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں ہمیں دھیان آیا کہ ہمیں سجدہ تلاوت ہے، یعنی اس میں ہم نے نیت کر لی سجدہ تلاوت کی، تو سجدہ تلاوت ادا ہو گیا، اور ان مقتدیوں کی بھی نیت کرنے کی ضرورت ہے، بغیر نیت کے ان کے ذمے سے بھی سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا، اور 3 آیت سے زیادہ تلاوت کر لی ہیں تو اب رکوع میں بھی نیت کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا، اس کے لیے بعد میں کرنا پڑے گا۔ مسئلہ اگر کسی آدمی کے ذمے پر بہت سارے سجدہ تلاوت باقی رہ گئے، اب بیماری کی وجہ سے زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں رہا، تو اب وہ جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتا ہے، سجدہ تلاوت کا بھی سجدہ اسی طرح اشارے سے کرنے سے ادا ہو جائے گا، اس کے بجائے فدیہ دینا کافی نہیں ہے۔ تاخیر کی وجہ سے توبہ استغفار لازم ہے، دیری کی وجہ سے جلدی کر لینا چاہیے۔ مسئلہ آیت سجدہ کا ایک جز بھی تلاوت کر لیا تو ہو جاتا ہے، اگرچہ پوری آیت نہ کی ہو، یعنی اگر ہم نے جو ہے وہ سجدہ تلاوت کی آیت بھی پڑھ دی اور پوری آیت بھی نہیں ہوئی ہے تو ہمارے اوپر جو ہے ایک اگر جز بھی پڑھ دیا تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اگر مکروہ اوقات میں یعنی طلوع آفتاب، غروب شمس، زوال کے وقت آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے تو ان اوقات میں سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے، مگر مکروہ تنزیہی ہے۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ مکروہ اوقات سے نکل جانے کے بعد سجدہ کرے۔ اگر آیت سجدے کی تلاوت ان وقتوں کے علاوہ کسی اور وقت میں کی گئی تو اس کا سجدہ ان 3 مکروہ وقتوں میں کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مکروہ وقت سے پہلے یا بعد میں کیا جائے۔ کل ملا کر یہ ہے کہ یار کر بھی سکتے ہیں، اور بہتر تو یہی ہے کہ وہ مکروہ اوقات کو نکال دیں، آپ بعد میں جو جائز اوقات ہوتے ہیں ان میں آپ سجدہ تلاوت کو ادا کریں۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کی تعداد۔ پارہ نمبر 9 اس میں سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 206 میں ایک سجدہ ہے، اور اس کے بعد 13ویں پارے میں سورہ رعد ہے، آیت نمبر 15 ہے، اور اس کے بعد 14ویں پارے میں سورہ نحل ہے اور آیت نمبر 50 ہے، وہاں پر بھی سجدہ ہے۔ 15 ہے پارہ نمبر 15 بنی اسرائیل ہے اور 109 میں سجدہ ہے۔ 16واں پارہ ہے مریم ہے سورت اور 58 آیت نمبر پر سجدہ ہے۔ 17ویں پارے میں سورہ حج ہے اور آیت نمبر 18 ہے۔ 19ویں پارے میں فرقان ہے، آیت نمبر 60 ہے، اور 19ویں پارے میں نمل ہے، 19ویں پارے میں نمل بھی ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ 21ویں پارے میں سجدہ 15 ہے۔ 23ویں پارے میں سورہ سواد ہے اور سجدہ آیت نمبر 24 ہے۔ 24ویں پارے میں حامیم سجدہ ہے اور آیت نمبر 38 ہے۔ 27ویں پارے میں سورہ نجم ہے، آیت نمبر 62 ہے۔ 30ویں پارے میں انشقاق 21 اور 30ویں پارے میں سورہ علق اور آیت نمبر 19 ہے۔ احناف کے ہاں سورہ حج میں پہلا سجدہ تلاوت کا ہے، دوسرا نہیں ہے، جبکہ شوافیہ کے ہاں سورہ حج میں 2 سجدے ہیں اور سورہ سواد والا سجدہ شکر ہے، سجدہ تلاوت نہیں ہے، اور سورۃ سواد والا سجدہ شکر ہے، سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ احناف کے یہاں سورہ حج میں یعنی 70ویں پارے میں سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، پہلا سجدہ تلاوت کا ہے، دوسرا نہیں ہے، لیکن جو اور دوسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہاں پر 2 سجدے کرے جائیں گے۔ اب سورہ حج میں 2 سجدے ہیں اور سورۃ سواد میں جو ایک سجدہ ہے وہ سجدہ شکر ہے، سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہر طرح سے ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔